آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر پاکستان اور بھارت میں خدا نخواستہ کوئی جنگ ہوتی ہے تو کیا یہ ایٹمی حملے تک جا سکتی ہے اور ایٹمی حملے کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ آئنسٹائن نے تیسری جنگ عظیم کے متعلق ایسا کیوں کہا کہ تیسری جنگ کا تو پتہ نہیں، ہاں البتہ چوتھی جنگ ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے ہوگی۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا قیمتی تبصرہ دینا مت بھولیے۔ گزشتہ روز امریکی تھنک ٹینک سٹارٹ 4 نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ جوہری صلاحیت کے حامل ممالک پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ان دنوں عروج پر ہے، جس کا آغاز نئی دہلی کی جانب سے غیر قانونی طور پر کشمیر کو دی گئی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے سے ہوا۔ مسئلہ کشمیر پاک بھارت ایٹمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جنگوں کے نتیجے میں بے دریغ انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، لاکھوں افراد مارے جاتے ہیں، عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ملکوں میں قحط پیدا ہوتا ہے اور صدیوں تک پسماندگی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ صورتحال دونوں ملکوں اور باقی دنیا کے لیے انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ دونوں ملک جوہری اسلحہ سے لیس ہیں اور جوہری ہتھیاروں سے لیس دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی مہم جوئی کے بعد حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں، اس بارے میں سوچنا بھی دشوار ہے۔ جبکہ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان اور میڈیا سے گفتگو میں اپنی ایٹمی ہتھیاروں کے پہلے استعمال کا عندیہ دیا، جس کے جواب میں آرمی چیف پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہم مشرقی سرحد پر موجود خطرے سے پوری طرح واقف ہیں، جس کا تعلق مقبوضہ جموں کشمیر کے موجودہ صورتحال سے ہے۔ کسی بھی مس ایڈونچر یا جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گہری نظر ہے، پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ تو جواب دے گی۔ یہاں واضح رہے کہ آج تک دو جوہری طاقتوں کے درمیان کبھی جنگ نہیں ہوئی، اس لیے ایٹمی ہتھیاروں کی تباہ کاری کا اندازہ بھی ممکن نہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ دو ملکوں کے درمیان ایٹمی جنگ ہوئی تو اس کی ہولناکی کو بیان کرنے والا شاہد ہی دونوں ملکوں میں کوئی رہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ چاہے شروع غیر جوہری اسلحے کے ساتھ کی کیوں نہ ہو، جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے امکانات یقیناً بہت بڑھ جائیں گے، اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے اور روکنا بہت دشوار۔ دنیا اس سے پہلے غیر جوہری دو عظیم جنگوں کو جھیل چکی ہے، جن کے مضر اثرات آج بھی کئی ملکوں کو جنگ کے نام سے تھرا دیتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں 3 کروڑ اور دوسری جنگ عظیم میں 6 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، یعنی 20ویں صدی میں 9 کروڑ کی آبادی کا صفایا ہو گیا تھا۔ جبکہ جوہری بم کیمیائی بموں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ یہ ان سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف کیمیائی بموں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تباہی مچا سکتے ہیں، بلکہ جوہری بموں کی تباہ کن اثرات ان کے استعمال کے برسوں بعد بلکہ دہائیوں تک باقی رہتے ہیں۔ 1986 میں چرنوبل میں ایٹمی حادثے کے بعد جو تابکاری نکلی وہ ہوا کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں میل تک دور پہنچی تھی۔ چرنوبل اور آس پاس کے شہروں کو تو خالی کرا ہی لیا گیا تھا، لیکن تابکاری کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں میں اگنے والی نہ سبزیاں کھائی جا سکتی تھیں اور نہ ہی گائے بکری کا دودھ پیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح ہیروشیما اور ناگاساکی کے واقعے کو 74 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہاں زندگی معمول پر آ گئی ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا وہ قیمت جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے باسیوں نے دی، کیا ضروری ہے کہ پاکستان اور بھارت کے کسی شہر کے لوگ بھی وہ قیمت دیں؟ ایٹم بم امن قائم نہیں کرتے، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ دونوں ملکوں کے رہنے والے اور دونوں ملکوں کے ذرائع ابلاغ جوہری جنگ کے دورس اثرات اور اس سے ہونے والے معاشی نقصانات سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ خدا نخواستہ اگر ایک ہمسایہ ملک دوسرے ملک پر ایٹمی حملہ کرے تو کیا اس کے ایٹمی حملے کی تابکاری کے اثرات سے خود اس کا اپنا ملک محفوظ رہ سکتا ہے؟ امریکی سائنسدان آئنسٹائن نے امریکہ کے ایٹمی پروگرام پر کام کیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب تیسری جنگ عظیم کیسی ہوگی؟ آئنسٹائن نے جواب دیا کہ تیسری جنگ عظیم کا مجھے پتہ نہیں، لیکن چوتھی جنگ عظیم تلواروں اور ڈنڈوں سے ہوگی۔ آئنسٹائن کے اس جواب میں ایک بہت بڑی بات پوشیدہ ہے کہ شاید وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم بہت بڑی تباہی لائے گی، جس میں دنیا کے ایٹم بم رکھنے والے ممالک ایٹم بم کا استعمال کر سکتے ہیں، اور یہی ایٹمی ہتھیار کئی ملکوں کا جغرافیہ بگاڑنے کا موجب بھی بن سکتے ہیں، اور وہ ایسی بربادیوں کی دھول میں اٹ جائیں گے کہ پھر ان کے پاس علم ہوگا نہ فن، سائنس ہوگی نہ جنگ لڑنے کے ساز و سامان،
اس لیے وہ لاٹھیوں سے آپس میں لڑیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت جو کشیدگی ہے اسے دور کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، خاص طور پر امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین جیسی بڑی طاقتوں پر، کیونکہ دو جوہری ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کسی بھی قسم کا انتہائی اضافی جوہری ہتھیاروں کے استعمال پر منتج ہو سکتا ہے، جس کے تابکاری اثرات صرف ان ملکوں تک ہی محدود نہیں رہیں گے بلکہ دور دور تک جائیں گے، کیونکہ تباہی سرحدوں کو نہیں مانتی۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت جو جوہری ملک اور ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں یہ سوچ دل سے نکال دیں کہ ہمیں آپس میں کوئی جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دورہ امریکہ کے دوران امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی گئی اور پاکستان کی جانب سے اس پیشکش کا خیر مقدم کیا گیا، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اصل وجہ تنازع کشمیر ہی ہے، بلکہ بھارت اپنی ہٹ درمی سے اس مسئلے کی حل میں سنجیدہ نہیں۔ حالانکہ بھارت کے پاس پرامن مذاکرات کا یہ بہترین موقع ہے، لیکن شاید بھارت پرامن مذاکرات کے بجائے طاقت کے استعمال کا قائل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی فورس سے لائن آف کنٹرول پر گولہ باری کا سلسلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ آگ اور خون کا کھیل ہے، جس کے نتیجہ تباہی بربادی ہے، بے بیگی اور یتیمی ہے، معذوری اور مفلسی ہے، خوشحالی ہرگز نہیں۔ بھارت کی جارحانہ سرگرمیوں اور جنگی جنون کے باعث بر صغیر کی دو ایٹمی قوتیں عملاً ایک بڑی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں، اور جوہری ہتھیاروں سے لیس ملکوں میں جنگوں کی نوبت آئی تو پوری دنیا کا امن متاثر ہونا یقینی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔